بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ گو کہ جو کل قرارداد پیش ہونی ہے، بلکہ آج ہم کہہ سکتے ہیں کیونکہ اب تاریخ جو ہے وہ تبدیل ہو چکی ہے، آج جو ووٹ آف کانفیڈنس لینے جا رہے ہیں پرائم منسٹر پاکستان عمران خان صاحب، اس کی جو قرارداد ہے اس کا متن اور جو پروسیس ہوگا وہ مکمل میں اس نقوی صاحب کے ساتھ انٹرویو میں بات کر چکا ہوں، کمیونٹی پیج پہ وہ میں شیئر کر چکا ہوں۔ اس ویڈیو میں کچھ اور چیزوں میں بات کریں گے، خاص طور پر یہ کہ پی ڈی ایم جو ہے وہ کھل کر سامنے آ گئی ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے دفاع میں، اور یہ خوش آئند بات ہے جس الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اتنی جس کو شرمندگی کا سامنا ہوا، سبکی کا سامنا ہوا، جس نے اپنی ساکھ جو ہے وہ تباہ اور برباد کر دی پی ڈی ایم کے لیے، تو پی ڈی ایم کا میدان میں ان کے لیے آنا کوئی جو ہے وہ ان ایکسپیکٹڈ نہیں ہے، بلکہ درست فیصلہ ہے پی ڈی ایم کا، کیونکہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے تمام تر اقدامات کی بینیفیشری پی ڈی ایم ہے، تو اس لیے ان کو الیکشن کمیشن آف پاکستان کا دفاع کرنا چاہیے۔ لیکن میں اپنی گفتگو کا آغاز جو ہے وہ کرنا چاہتا ہوں، مجیب الرحمان شامی صاحب نے کل رات کو فتویٰ جاری کیا ہے کہ بیرسٹر سعد رسول صاحب کے خلاف آرٹیکل 6 کے تحت، یعنی غداری کا جو مقدمہ ہے بنتا ہے، اس کے تحت ان کے خلاف کارروائی ہو سکتی ہے۔ یہ مجیب الرحمان شامی صاحب نے فتویٰ جاری کیا ہے، اور فتویٰ جاری کرنے کی وجہ یہ ہے کہ بیرسٹر سعد رسول صاحب نے موجودہ کرپٹ نظام کے خلاف بات کی ہے، اور وہ بات کی ہے بیرسٹر سعد رسول صاحب نے جو آپ کی اور میری اور ہر پاکستانی کے دل کی آواز ہے، جس میں انہوں نے دو ٹوکا ہے کہ اس نظام کو اب بدلنا چاہیے، یہ نظام نہیں چل سکتا، اس کو آپ جمہوریت نہیں کہہ سکتے، اور یہ شرمناک نظام ہے، یہ کرپشن کا نظام ہے۔ اس نظام کو لانے والے، اس آئین کو بنانے والوں نے شاید اس آئین کو بنایا ہی اس طرح سے تھا کہ تاکہ وہ اور اس کے بعد ان کی اولاد، پھر ان کی اولاد کی اولاد جو ہے وہ حکمرانی کرتی رہے اور یہ نظام نہ بدلا جا سکے۔ یہ تمام باتیں جو انہوں نے کی، میں جلدی آپ کو سعد رسول صاحب کی وہ سنا دیتا ہوں، ان کا بیان کیا تھا۔ ویسے اگر آپ خود جا کر دیکھیں اختلافی نوٹ جو پروگرام ہے امیر رباب زین کے ساتھ، جو بیرسٹر سعد رسول اور حبیب اکرم صاحب پروگرام کرتے ہیں، وہ آپ جا کے سنیں گے تو آپ مزید واضح طور پر سن سکتے ہیں۔ لیکن ابھی یہ میں آپ کو آڈیو سناتا ہوں کہ بیرسٹر سعد رسول صاحب نے کیا کہا، اور پھر مجیب الرحمان شامی صاحب نے کیا کہا، اور اس پہ پھر مجیب الرحمان شامی صاحب کے جواب میں بیرسٹر سعد رسول صاحب نے کیا کہا، یہ ذرا سنیے۔ یہ ایک سسٹم ہے جو کہ کچھ ایسے لوگوں نے بنایا جنہوں نے اس سسٹم کے اندر 1973 میں بنایا، اور اس کے بعد جگہ جگہ پہ اس پہ پابند لگاتے چلے گئے تاکہ یہ سسٹم کسی نہ کسی طریقے ایک ایسے رستے پہ، ایک ایسی ڈگر پہ چل پڑے کہ ان کی اپنی جو رول ہے، ان کا اپنا جو فیفڈم ہے، وہ پھر آگے ان کے بچوں کا اور ان کے بھانجوں کا اور ان کے بھتیجوں کا اور ان کے چاچوں کا اور ان کے ماموں کا وہ چلتا رہے۔ یہ ایک سسٹم ہے جو کہ اب وہ سسٹم بھی چلتا نظر نہیں آ رہا۔ کیا آپ نے پچھلے 3 دن سے حبیب صاحب کچھ سسٹم چلتا نظر آ رہا ہے؟ کیا اس کے اندر کوئی ڈیلیوری ہو رہی ہے؟ اور اگر نہیں ہو رہی تو کتنی دیر اس سسٹم کو ہم سینے سے لگائی رکھیں گے اور کہیں گے نہیں 73 کا یہ آئین اسی طرح، اسی سسٹم کے اندر، اسی طرح سیکرٹ ان سیکرٹ، اسی طرح پارلیمنٹ ریپرزینٹیٹیوز، پارلیمنٹ ساری مل کے سینٹ الیکٹ کرے گی، پھر وہ آگے ڈیلیوری سسٹم کریں گے۔ کتنی دیر یہ چلاتے رہیں گے؟ ٹھیک ہے، چلا لیں، 2 دن اور چلا لیں، 4 دن اور چلا لیں، ہفتہ اور چلا لیں۔ ایک نئی جنریشن اس ملک کے اندر اب پاور کے اندر آ چکی ہے۔ وہ جنریشن جو 1985 کا پروجیکٹ تھا، جس جنریشن کے اندر نواز شریف صاحب بنے، جس جنریشن کے اندر بانی MQ بھائی، 1985 کا ایک پروجیکٹ تھا نا، وہ پروجیکٹ ہونے والا ہے ختم، اس کا سورج ہونے والا ہے غروب، اس کے آخری لیڈر اب سانسیں لے رہے ہیں۔ ایک نئی جنریشن کو اس سسٹم سے کوئی محبت نہیں ہے، یہ سسٹم اس جنریشن کے اندر چینج ہوگا۔ میں آخری بات کرتا چلوں جو حبیب صاحب نے بھی بات کی، یہ بیرسٹر سعد رسول صاحب کی بات تھی، اور اتنی زبردست بات جو ہر پاکستانی کے دل کی آواز ہے کہ یہ نظام نہیں چل سکتا، اب اس نظام کو بدلنا ہوگا۔ یہ آئین جو بنایا گیا ہے، یہ آئین چوروں کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے ہے، لٹیروں کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے ہے۔ اس آئین میں جو عوام کے حقوق کی چیزیں ہیں، اور آپ کو یاد ہوگا جب ڈاکٹر طاہر القادری 2012 کے اینڈ میں آئے تھے اور پھر 2014 میں، تو وہ بار بار ایک بات کہتے تھے کہ آئین کے پہلے 40 آرٹیکل عوام کو حقوق دینے کے لیے ہیں، وہ عوام کو نہیں ملتے۔ یہی بات بیرسٹر سعد رسول صاحب نے کہا، جس طرح یہ بات ہوتی تھی کہ ایک نیا عمرانی معاہدہ ہونا چاہیے، ایک نیا جو ہے وہ آئین بننا چاہیے جس میں کوئی اتنے سخت وہ قوانین ہونے چاہیے کہ چوروں لٹیروں کے خلاف۔ یہاں پہ آپ دیکھ لیں کیا ہو رہا ہے۔ اب ذرا مجیب الرحمان شامی صاحب کی جانب سے سنیے کہ وہ کتنے برہم ہو گئے اس نظام کے خلاف بات کرنے پر، اور کیسے انہوں نے اس نظام کو ڈیفینڈ کیا۔ اس سے آگے بھی یہ پروگرام دیکھنے والا ہے جس میں مجیب الرحمان شامی صاحب نے آگے مریم کے اس بیان کا دفاع کیا ہے جس میں مریم نے یہ کہا کہ ٹکٹ چلا ہے، تو شامی صاحب نے کہا وہ ٹکٹ تو وہ بلدیاتی الیکشن، اس کی بات کر رہی تھی، ضمنی الیکشن کی بات کر رہی تھی، وہ سینٹ کی بات نہیں کر رہی تھی، اور مریم نے جو کہا اس کو ڈیفینڈ کرتے رہے شامی صاحب۔ لیکن آپ ذرا سنیے شامی صاحب کس طرح برہم ہو گئے بیرسٹر سعد رسول پر۔ کہ ہمارے نظام عدل میں کیا ہو رہا ہے؟ ابھی سعد رسول صاحب جو ہیں، یہ جو ہزارے خیال فرما رہے تھے، یہ بینیفیشری ہے سسٹم کے، یہ اس دستور کی وجہ سے یہ گفتگو کر رہے ہیں یا ٹی وی پہ بیٹھے ہوئے، اور یہ آرٹیکل 19 کی وجہ سے یہاں بیٹھے ہوئے گفتگو کر رہے ہیں۔ یہ اس ملک کی عدالتوں میں کیا ہو رہا ہے ان کا ذکر نہیں کر رہے ہیں۔ اس ملک کا سسٹم، یعنی جس سسٹم کے بینیفیشری ہیں، جس درخت میں بیٹھے ہوئے ہیں، اس کو کاٹنا چاہتے ہیں۔ لیکن شامی صاحب لوگ بک رہے ہیں، یہ الگ بات ہے، بک رہے ہوں یا نہ بک رہے ہوں، وہ کہتے ہیں بک رہے ہیں نہ بک رہے ہوں، یہ الگ بات ہے، اس کو چھوڑیں، یہ خیر ہے۔ جرم اپنی جگہ ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم تعزیرات پاکستان کو ختم کر دیں گے، ہم عدالتوں کو ختم کر دیں گے، ہم نظام کو
شامی صاحب کیا وقت نہیں آن پہنچا کہ ایک نیا دستور یا ایک نیا نظام سوچا جائے اس ملک کے اندر جس میں لوگ نہ بکیں, عدالتی نظام بھی بہتر چلے, آپ کو مجھے حق رائے دہی بھی حاصل ہو. ایک دنیا میں بہتر سسٹمز بھی تو موجود ہیں, ہم یہاں پہ نہیں سوچ سکتے ایک بہتر سسٹم. آپ کو کس نے یہ حق دیا ہے یہ بات کہنے کا؟ سر یہ دستور جو ہے وہی جو سوری سر معذرتاً جو حق آپ کو موجود ہے سسٹم کو دفاع کرنے کا, وہی حق مجھے موجود ہے سسٹم کا محاصرہ کرنے کا. دستور کو سبوتاژ کرنے کا حق آپ کو نہیں دیا. آپ آرٹیکل 6 کے تحت کاروائی ہو سکتی ہے آپ کے خلاف. میری شامی صاحب بات کرنے پہ شامی صاحب یہ بات اندازہ لگائیں, وہ کہہ رہے ہیں آپ کے خلاف تو غداری کے وہ جو شک ہے آرٹیکل 6 اس کے تحت کارروائی ہو سکتی ہے. اب ذرا سنیے سعد رسول صاحب نے اس پہ کیا جواب دیا. جو کل باوقار تھے آج وہ چور اور ڈاکو ہیں اور بکاؤ ہیں. دیکھیے شامی صاحب کی طرح میرا تو جگرا نہیں ہے اس سسٹم کو ڈیفینڈ کرنے کا, شاید کوئی عقل میں یا سمجھ میں کوئی کمی ہوگی, لیکن میں اس سسٹم کو ڈیفینڈ نہیں کر سکتا. میرا موقف پہلے بھی وہی تھا جو کہ آج ہے کہ اس سسٹم میں سے ایک بڑی عجیب سی ایگزامپل ہے وہ کہ جب تک آپ کنویں میں سے غلاظت نہیں نکالیں گے نا تو جتنا مرضی پانی نکال لیں وہ پانی گندا ہی رہے گا. جب تک آپ کنویں میں سے غلاظت نہیں نکالیں گے, اس سسٹم کے اندر جو مسائل ہیں ان کو سسٹمیٹکلی درست نہیں کریں گے, تو جو تقریر آج بلاول صاحب کر رہے ہیں, پہلے پی ٹی آئی کر رہی تھی, آج بلاول صاحب کر رہے ہیں, کل کو پھر پی ٹی آئی کرے گی, پرسوں کو پھر بلاول صاحب کریں گے. ایسے ہی اس طرح کے لوگوں کے لیے میں آئی ہوپ کہ شامی صاحب سن رہے ہیں تو میں ان کی اجازت سے شعر پڑھنا چاہتا ہوں کیونکہ ان کے دفاع میں ان کو کام آئے گا. شاعر کہتا ہے کہ خاموشی اچھی نہیں, انکار ہونا چاہیے, اور یہ تماشا اب سرے بازار ہونا چاہیے. جھوٹ بولا ہے تو اس پہ قائم بھی رہو ظفر, جھوٹ بولا ہے تو اس پر قائم بھی رہو ظفر. آدمی کو صاحب کردار ہونا چاہیے, آدمی کو صاحب کردار ہونا چاہیے. سر آپ کے اس شعر کے ساتھ زبردست بات کی بیرشا سعد رسول صاحب نے, اور زبردست انداز سے پاکستانی قوم کا یہی موقف ہے, یہی جذبات ہیں کہ جب تک آپ کنویں میں سے کتا نہیں نکالیں گے, پانی کے ڈول جتنے مرضی نکالتے رہیں, پانی پاک نہیں ہوگا. خیر اب بات کرتے ہیں کہ آپ کو, کیونکہ میں مسلسل اپڈیٹس دے رہا ہوں, الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جو پریس ریلیز آئی تھی اس کے اوپر جواب آیا فواد چودھری صاحب کا حکومتی ٹیم کا, اور فواد چودھری صاحب نے کہا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو دکھ نہیں شرمندگی ہونی چاہیے. اور انہوں نے کہا کہ جب ہم گئے تھے ان کے پاس اور ہم نے کہا تھا کہ یہ سارا کچھ ہوگا اور ہو رہا ہے تو لیکن کچھ نہیں کیا الیکشن کمیشن نے. پھر انہوں نے کہا آر او جو ہے وہ کھڑا ہوتا ہے اپوزیشن والوں کے لیے, پرائم منسٹر کے لیے اس طرح کھڑا نہیں ہوتا. انہوں نے کہا کہ مجھے حیرانگی ہوئی ہے الیکشن کمیشن کی پریس ریلیز سے کہ کوئی ثبوت ہے تو وہ دیں, اور انہوں نے بتایا کہ ثبوت موجود ہیں جو میں بھی آپ کو بتا چکا ہوں. مریم کا بیان, بلاول کا بیان, شاہد خان عباسی کا بیان, آصف علی زرداری کا بیان, گیلانی صاحب کے بیٹے کا بیان, سب کے بیانات, اس سے بڑا اعتراف اور کیا چاہیے. تو اس کے بعد فواد صاحب نے اور بھی بڑی جو ہے وہ سخت اور تلخ باتیں کی, اور انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان اپنی آئینی اور قانونی ذمہ داری ادا کرنے میں جو ہے وہ ناکام نظر آیا ہے. اور اس کے بعد جو پی ڈی ایم ہے اس کی جانب سے مریم صاحبہ اور مولانا فضل الرحمان وہ جو ہے وہ کھل کر سامنے آئے ہیں, اور انہوں نے دفاع کیا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کا کہ اس نے جو کیا ہے وہ بالکل درست کیا ہے. ہم دل و جان سے جو ہے وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں, کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ فواد چودھری صاحب نے یہ کہا تھا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان رات کے 3 بجے ڈسکا میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کے اوپر تو ایکٹیو ہو جاتا ہے. اس وقت تو ساری رات جاگ رہے ہوتے ہیں. چیف الیکشن کمشنر صاحب خود فون بھی کر رہے ہیں, کبھی کسی کو فون کر رہے ہیں, کبھی کسی کو فون کر رہے ہیں, کبھی کسی کو فون کر رہے ہیں, پریس ریلیزیں بھی جاری کر رہے ہیں, اگلے دن عدالت بھی لگا رہے ہیں, سب کو بلا بھی رہے ہیں, بہت کچھ کر رہے ہیں. لیکن یہاں پہ کیا ہے, 2 مارچ کو جو ویڈیو آئی ہے آپ اندازہ لگائیں, اس کی سماعت کا مقرر کیا 11 مارچ, اور یہ جس پروگرام کا میں نے حوالہ دیا آپ کو, یہ حبیب اکرم صاحب اور سعد رسول صاحب اور رباب جو ہیں رباب زین صاحبہ, ان کے پروگرام میں اس میں مہر بخاری صاحبہ نے یہ بات کی. انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو چاہیے تو یہ کہ وہ یہ نتیجہ روک دیتا, نوٹیفیکیشن نہ کرے الیکشن کمیشن آف پاکستان گیلانی صاحب کا, اور نوٹیفیکیشن کرنے سے پہلے وہ تحقیقات کرے اس ساری ویڈیو اسکینڈل کا اور دیکھے اور کہ کیا جو ہے وہ اس سارے کام کیا کس طرح سے ہوا ہے, اور اگر کرپٹ پریکٹسز ہوئی ہیں تو اس کے حوالے سے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو جو ہے وہ اقدامات کرنے چاہیے. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ایک طرف تو خاموشی رکھی, سویا رہا, اور جو چیزیں سامنے آ بھی گئی ہیں اس پہ 11 تاریخ رکھی ہے, آپ اندازہ لگائیں 9 دن بعد. اور ویسے سپریم کورٹ میں کھڑے ہو کر کہتے تھے کہ جس دن ہمارے سامنے کوئی چیز آتی ہے ہم اسی دن بیٹھ جاتے ہیں, اور ہم اسی دن بیٹھ کے اور ہم جو ہے وہ ایکشن لیتے ہیں. لیکن یہاں ہمیں ایکشن نظر نہیں آتا, کیونکہ یہ پی ڈی ایم کے خلاف چیز آتی ہے تو اس کے اوپر ایکشن نہیں ہوتا, پی ٹی آئی کے خلاف جو چیز آتی ہے تو اس کے اوپر فوراً جو ہے وہ ایکشن ہوتا ہے. خیر دیکھتے ہیں, چند گھنٹے باقی ہیں
آج ہم جائیں گے پارلیمنٹ اور آپ کو وہاں سے اپڈیٹ کریں گے کہ کیا چیزیں ہوں گی. عیسیٰ نقوی صاحب بھی ہوں گے اور عدیل وڈائی صاحب بھی ہوں گے اور مسلسل اس کو ہم کور کریں گے, دیکھیں گے اور آپ کے ساتھ جو ہے وہ اپڈیٹس جو اور وہاں کی صورتحال, وہاں پہ کیا باڈی لینگویج تھی, کون کیا کر رہا تھا, کیسے کر رہا تھا. اس کی ریزن یہ ہے پی ٹی وی پہ تو آپ کو صرف وہی نظر آتا ہے جو کوئی بات کر رہا ہوتا ہے یا جو چیزیں دکھائی جا رہی ہوتی ہیں. بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو اس طرح سے کیمرے کی آنکھ سے شاید ان کو کیپچر تو کیا جاتا ہے لیکن ان کو چلایا نہیں جاتا, اور پریس گیلری سے بیٹھ کے ہم جو دیکھیں گے وہ آپ تک پہنچائیں گے. مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں. الحکیم ہم سب کا امین ناصر. اللہ حافظ.